کبھی بھی بلڈ دینے کی غلطی مت کرنا. یہ جو ہم مریضوں کو خون دیتے ہیں کبھی بھی یہ غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے وزن بڑھ جاتا ہے، اس سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی بدگمانی ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اور مزے کی بات اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پہ پڑھے لکھے لوگ بھی بلیو رکھتے ہیں کہ بلڈ دینے سے وزن بڑھ جاتا ہے، بلڈ دینے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے. ایک ان پڑھ بندے کا چلو اور بات ہے، جو پڑھا لکھا ہے ہمارے معاشرے کا وہ بھی ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون جو ہے وہ بلڈ دے سکتا ہے اور بلڈ دینے کے فائدے کیا ہیں. ٹھیک ہے، ایک مریض ہے اس کی تو جان بچ جاتی ہے اگر آپ خون دیتے ہیں. آپ کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آپ جو بلڈ دے رہے ہیں؟ پہلی بات ہے بلڈ دے کون کون سکتا ہے. نمبر 1، اگر آپ کی عمر 18 سال اور 60 سال کے درمیان ہے آپ خون دے سکتے ہیں، انلیس اگر آپ کو کوئی سیریس قسم کا صحت کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ خدا نخواستہ دل کے مریض نہیں ہیں، آپ کو خون پتلا کرنے والی دوائی استعمال کر رہے ہیں، آپ کو خدا نخواستہ کوئی سیریس قسم کا گردوں کا یا جگر کا یا خدا نخواستہ کینسر تو نہیں، یہ جو موٹی موٹی سیریس قسم کی بیماری ہیں، اگر ان میں سے آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو آپ خون دینے کے اہل ہیں. 18 سال سے لے کے 60 سال کی عمر کے درمیان. اور اگر آپ کی ہیموگلوبن لیول HB 12 یا 12 سے اوپر ہے تو آپ خون دے سکتے ہیں. اس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں 18 سال سے 60 سال. اور عورتیں کون کون سی جو خون نہیں دے سکتے؟ ایک تو کوئی اگر سیریس قسم کا ہیلتھ کا مسئلہ نہیں، دوسرا اگر عورت حمل کے ساتھ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ٹھیک ہے، یا ماہواری کے دوران جیسے مینسز پیریڈ ہو تو اس کے دوران عورت بلڈ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ عورت بلڈ دے سکتی ہے. اچھا، یہ تھی کہ کون کون بلڈ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو لوگ بہانہ کرتے ہیں میں تو دکھنے میں کمزور ہوں. بھائی اگر آپ کی HB اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی سیریس قسم کا ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ کی HB جو ہے وہ 12 یا 12 سے اوپر ہے تو آپ خون دے سکتے ہیں. یہ جو بہانہ ہے نا کہ میں کمزور ہوں، مجھے تو خود خون کی بوتلیں لگنی چاہیے، میں تو اتنا کمزور ہوں. آپ فزیک وائز پتلے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خون دے سکتے. خون کے لیے کرائٹیریا اور ہے اور پتلا ہونا کوئی اور ہے. جیسے میں پتلا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں بلڈ دینے کے اہل ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی سیریس قسم کا ہیلتھ کا ایشو بھی نہیں ہے اور میری HB جو وہ 12 سے اوپر بھی ہے، 12 یا 12 سے اوپر بھی ہے، اور میں 18 سے 60 سال کی عمر میں ہوں. یہ اچھا، بلڈ دینے کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ کیا، اگر آپ کسی کو خون دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے اگلے والے بندے کی جان بچ جاتی ہے، مریض کی. آپ ایک بوتل ڈونیٹ کرتے ہیں 350 سے 400 ml بلڈ، اس سے 3 زندگیاں بچ سکتی ہیں. اگر خون دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسی خون سے FFP بنتا ہے، سفید خون، وہ آپ کسی مریض کو لگے گا تو اس سے زندگی بچ جائے گی. دوسرا، جو آپ خون دیتے ہیں اسی سے ہی سرخ خلیے ہوتے ہیں وہ علیحدہ کیے جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ قسم کے مریض کو استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے اس مریض کی جان بچ جائے گی. نمبر 3، جو آپ خون دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے گاڑھے قسم کے جو پلیٹلیٹ ہوتے ہیں، گاڑھے خلیے علیحدہ کیے جاتے ہیں، وہ بھی کسی مریض کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں ایک مرتبہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو اس سے 3 زندگیاں بچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو اگر آپ خون دیں گے تو اگلے بندے کی زندگی بچ جائے گی. دوسرا، ہمارا ایز اے مسلم کمیونٹی ہمارا بلیو ہے کہ اگر ہم کوئی بھی صدقہ دیتے ہیں یا اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ہمیں واپس پلٹتی ہے ڈبل ہو کے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنے جسم کا قیمتی چیز خون کسی کو دے رہے ہیں تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس سے بھی اچھی چیز عطا کرے گی؟ آپ کی زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ بہت سی بیماریوں سے بچیں گے. اور فائدے کیا ہیں بلڈ دینے کے؟ یہ تو 2 فائدے تھے نا کہ کسی کا فائدہ ہو جائے گا. آپ کو کیا فائدے ہوں گے؟ اگر یہ ریسرچز کہتی ہیں، گائیڈ لائن کہتی ہیں کہ اگر آپ خون دیتے ہیں تو جو بندے خون دیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان میں دل کے مسائل کم پیدا ہو سکتے ہیں. اگر آپ خون دیتے ہیں آپ بلڈ پریشر کے مرض سے نجات پا سکتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر کا مرض جو ہے وہ آپ کو نہیں لاک ہوگا. اگر آپ خون دیتے ہیں تو آپ کیا ہو سکتا ہے بہت سی سیریس قسم کی بیماری جیسے انگزائٹی اور ڈپریشن، بہت سے لوگ اس وقت انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، تو آپ اگر خون دیں گے تو آپ انگزائٹی اور ڈپریشن کی مرض سے بھی نجات پا سکتے ہیں اور انگزائٹی اور ڈپریشن کی مرض سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. اسی طرح بہت سی بیماریاں جو آپ خون دینے سے کیا ہوگا آپ بچ سکتے ہیں. اور ویسے بھی 80 سے 120 دن کے بعد آپ کا جو پہلے والا بلڈ ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، نیو بلڈ جنریٹ ہوتا ہے. تو بہتر ہے جو آپ بلڈ ویسے ایکسپائر ہو جانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو ڈونیٹ کر دیں تو اس کی جان بچ جائے گی. اور یہ جو ہسپتال میں لوگ آ کے گورنمنٹ سیٹ اپ میں آ کے کہتے ہیں کہ یار اتنا بڑا ہسپتال ہے اور جہاں پہ خون نہیں مل رہا، تو پیارے بھائی یہاں ہسپتال میں کوئی خون بنانے والی فیکٹری نہیں لگی ہوتی. ہسپتال میں بھی جو خون ہوتا ہے، جو بلڈ بینکس میں جو خون ہوتا ہے وہ بھی لوگ ہی دیتے ہیں تو تب بھی خون آتا ہے.
تو اگر آپ کسی کو آپ کوئی خون دینے والا نہیں ملتا، آپ ہسپتال کے بلڈ بینک میں آئیں اور کہیں کہ میں خون کا عطیہ دینا چاہتا ہوں، آپ کا دیا ہوا خون کا عطیہ ایک نہیں 3 زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو کمزور ہوں، وزن بڑھ جائے گا، یہ سب پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بلڈ دینے کے 24 گھنٹے کے لیے آپ کو صرف ریسٹ کرنا چاہیے اور آپ کو ڈائٹ جو ہے وہ اچھی رکھنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو کمزوری ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ باقی یہ جو فزیک والا بہانہ یہ نہیں چلتا، اس لیے بلڈ ڈونیٹ کریں اور انسانیت کی زندگی بچائیں۔ اللہ حافظ۔